بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ آئیے مطالعہ کے بڑھاتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کہ جس پر اللہ کے سوا ذبح کے وقت کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ ہے جو چار باتوں کی حرمت کا ذکر یہاں آیا اور چار ہی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ چار ہی باتیں حرام ہیں جیسے کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، نہیں، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا یہ چار باتیں بڑی رائج تھیں اس ماحول میں، تو ان چار باتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ مردار حرام ہے، تفسیر مزید آئے گی سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ۔ خون حرام ہے، مراد بہتا ہوا خون، سورۃ الانعام میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ سور کا گوشت حرام ہے، اور بھی تفصیل آ جائے گی۔ اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، جیسے کہ بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے لوگ ذبح کرتے تھے۔ ان چار باتوں کی حرمت کا ذکر یہاں ہے اور مزید 3 مقامات پر اور آئے گا۔ ہاں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو مجبور ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کسی کی جان پر بن آئے اور حرام کے سوا کچھ اور دستیاب نہ ہو تو جان بچانا اہم بات ہے۔ اس قدر استفادہ کر لے جس سے جان بچ جائے، سرکشی کا ارادہ نہیں، حد سے تجاوز نہ کرے، اور مجبور ہو گیا ہے تو یہ کر سکتا ہے، اس کی گنجائش عطا کی گئی۔ دین ہمارا بڑا پیارا ہے اور بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس دین کی قدر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل مذہب میں برے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ علماء سو، وہ کون سا حرام کھاتے ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، دنیا کے ٹکوں کی خاطر، مال کی خاطر اللہ کی کتاب میں تبدیلی۔ علماء یہود کا ذکر پہلے آ چکا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ مراد ہے کہ ان کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ذکر بار بار آتا رہا۔ دنیا کی تھوڑی سی قیمت یعنی چند ٹکے کما کر اللہ کے دین کے ساتھ دین فروشی کا معاملہ کرنے والے، ان کے لیے جہنم کی آگ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس قدر وہ آگ پر اتنے صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ علماء یہود، ان کے جو برے علماء تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا، پیغمبر کو ماننے والے، مگر دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دین کے ساتھ دین فروشی کا معاملہ کرنا اور کتاب الہی میں تحریف کرنا، بڑا حوصلہ ان کا جہنم کی آگ کے لیے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور یہ بے باکیاں کہ اللہ کے دین میں تحریف، اللہ کے کلام میں تحریف، اور یہ روش اختیار کی جائے کہ دنیا کو ترجیح دے کر دین کو پس سے پش ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ ایسے برے طرز عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ اور اختلاف کیا تھا؟ جانتے بوجھتے تعصب اور حسد کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور بڑی قیمتی آیت آ رہی ہے۔ یہ دوسری طویل آیت ہے۔ پہلے آیت الآیات، نشانیوں والی آیت، آیت 164 تھی۔ اب آیت البر، وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بہت جامع آیت قرآن پاک کی، نیکی کا
تصور کیا ہے حقیقتاً، نیکی کی روح کیا ہے، اور نیکی کے مظاہر کیا ہیں، نیکی کے عمل میں پہلے کیا اور بعد میں کیا ہے، اور نیکی کا اعلیٰ ترین معاملہ، چوٹی کا معاملہ کیا ہے، یہ سارے مباحث ایک ہی آیت کریمہ میں آ رہے ہیں۔ پس منظر وہ ذہن میں رکھیے گا، یہود نے کیا اعتراض کر دیا، یہ مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا، او ہو ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں۔ یہ ذرا ظاہر میں اونچ نیچ ہو جائے تو برائی کا پہاڑ بنا لینے والا معاملہ، شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی، اس کی نفی ہے جو اس مقام پر کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ہاں نیکی یہ بھی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی جائے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ ظاہر کے ایک عمل کو تم کل نیکی سمجھ بیٹھو، نہیں، اب نیکی کا جامع تصور بیان ہو رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ نیکی کرنے والے کی نیت کا معاملہ ہے۔ نیک عمل ہے لیکن ایمان نہ ہو تو قابل قبول نہیں، نیک عمل ہے مگر دکھاوا تو قابل قبول نہیں۔ نیکی سے زیادہ نیکی کرنے والے کی نیکی کے پیچھے اس کا موٹیو کیا ہے، نیت کیا ہے، یہ اہم بات ہے۔ اور نیکی کے بیان میں پہلے ایمان کا ذکر آیا۔ ایمان وہ شے ہے جو بندے کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر نتائج سامنے نہیں بھی آ رہے محنتوں کے تو بندہ مایوس نہیں ہوگا، اصل اجر تو آخرت میں مل رہا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایمان نیکی کی روح ہے جو اس کو نیکی کی طرف بندے کو آمادہ کرتا ہے۔ تو ایمانیات کا ذکر پہلے آیا۔ اچھا، ایمان ہو تو نیکی میں سب سے پہلے کیا نظر آئے گا؟ سبحان اللہ، اس مقام پر انسانی ہمدردی کے جذبے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کیا رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ یہ ایک ترجمانی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرنا، کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ مختلف کیٹیگریز بتائی گئیں۔ مجموعی بات کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، کس پر؟ مخلوق خدا پر، انسانیت کے لیے ہمدردی کا ہونا۔ ایمان کے بعد نیکی کے مظاہر میں، مینیفیسٹو میں پہلی بات کیا ہے؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ ایک آدمی بہت کچھ ہو، اس میں لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے تو اس آیت کریمہ کے مطابق وہ نیک نہیں ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہے۔ انسانیت کی لیے ہمدردی اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنا اور ان کے کام آنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور نیکی کے مظاہر میں پہلی بات یہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ یہ پلرز آف اسلام آ گئے، نماز کا ذکر بھی آ گیا، زکوٰۃ کا ذکر بھی آ گیا۔ حقوق العباد بھی ادا کرنے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے۔ کچھ لوگ حقوق العباد میں بہت آگے اور حقوق اللہ میں زیرو، یہ آدھا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں مگر حقوق العباد میں زیرو، یہ بھی آدھا کام کر رہے ہیں۔ دونوں کو پورا کام کرنا چاہیے۔ اور نماز کیا ہے؟ ایمان کی آبیاری کا ذریعہ۔ نماز قائم ہوگی آداب کے ساتھ، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا رہے گا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ سالانہ ریمائنڈر ہے، زکوٰۃ کافی نہیں، زکوٰۃ سالانہ ریمائنڈر ہے کہ مال راہ خدا میں خرچ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کو تلاوت فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، تو زکوٰۃ تک محدود نہ رہیں، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کرتے تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، نمازیں کتنی مضبوط ہیں، روزے کتنے مضبوط ہیں، معاملات میں پتہ چلے گا وعدے میں کھڑے ہیں کہ نہیں، قول میں کھڑے ہیں کہ نہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو نیک لوگ کون ہیں؟ وعدہ جب کرتے تو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وعدے اللہ سے بھی ہیں، اس کی بندگی کے وعدے مخلوق کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں، ان سارے وعدوں کو پورا کرنے کی تعلیم۔ اور بالخصوص اگلی صفت کا بیان ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر۔ عام مشکلات آتی ہیں تب بھی صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور جنگ کے موقع پر ایمان والے جنگ بھی کریں گے، جی ہاں،
قرآن پاک بتاتا ہے، آیت نمبر 193 میں پڑھیں گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جنگ بھی کی جائے گی۔ ایمان والوں کے لیے صبر کے بہت سارے مراحل ہیں، اور اعلیٰ ترین موقع کب آتا ہے؟ حق و باطل کا معرکہ سجا ہو تو حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونا، اور اگر جنگ کا موقع آ جائے تو جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ کس قدر ساری باتیں آ گئیں، ایمانیات کا بیان، انسانی ہمدردی کا بیان، عبادات میں سے نماز زکوٰۃ کا بیان، معاملات میں سے وعدے کی تکمیل کا بیان، اور اخلاقیات کے میدان میں سے صبر، اور صبر کی چوٹی جنگ کے موقع پر ڈٹے رہنا، اور نیک لوگوں کی جنگ ہوتی ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اللہ والے کونے کھدرے میں بیٹھ کے بس ذکر نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، اللہ والے جب موقع ہوتا ہے تو میدان میں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ جنگ شرائط کے ساتھ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے، مگر ہے باطل کا قلقمہ کرنے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے جنگ کا موقع آئے گا تو جنگ بھی کرنا ہوگی۔ یہ نیکی کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ان کی نیکی اگر ہے تو واقعتاً نیکی ہے، یہ سچے ہیں اور یہ واقعتاً متقی ہیں۔ یہ ہوئی آیت البر، نیکی کی حقیقت پر بیان پر مبنی آیت کریمہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قصاص کے بارے میں۔ قصاص، قاتل کو سزا کے طور پر جرم ثابت ہو تو قتل کیا جائے، اس کی حکمتیں بھی قرآن بیان فرما رہا ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی قرآن پاک دلا رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں قصاص کا معاملہ، یعنی قاتل سے سزا لینا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ کیا مطلب؟ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، بڑے قبیلے کا فرد قتل ہوا تو قاتل کے 5 ماریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ہم بڑے ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں کچھ بڑے ہیں، وہ ظالم و جابر بن کر اقوام پر حملہ آور ہوتے کہ ہم بڑے ہیں۔ یہ ظالم اور جابر قسم کے لوگوں کا طرز عمل اللہ کا کلام نفی کرتا ہے اس کی، اور اگر انسانوں کے یہ درجے مقرر کر دیے جائیں تو تمدن کی جڑ کٹے گی، انسانیت بربریت اور ظلم کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ نہیں، جو قاتل ہے وہی سزا کے طور پر قتل ہوگا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جہاں قصاص کا تقاضا ہے وہیں معافی کی گنجائش بھی عطا کی گئی، لیکن معافی کی گنجائش مقتول کے وارثوں کا حق ہے، یہ حکمرانوں کا حق نہیں ہے، مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وہ معروف طریقے کے مطابق پیروی کرے، یعنی معافی اگر دی جا رہی ہے تو خوں بہا ادا کرے۔ اور کتنا پیارا لفظ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لایا، من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے۔ ارے سارے انسان تو ہو، اور اگر مسلمان ہے تو ایمان کے رشتے سے تم بھائی بھائی بھی ہو۔ ایک اپیل ہے، ایک بڑا پیارا انداز ہے معافی کی طرف توجہ دلانے کا۔ کیا پیارا توازن اللہ کا دین عطا فرما رہا ہے، ایک طرف سزا کے نفاذ کا تقاضا بھی، اور ایک طرف معافی کی گنجائش بھی اس مقام پر عطا کی جا رہی ہے۔ تو جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے کے مطابق پیروی کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے، جس کو بلڈ منی کہا جاتا ہے، خوب بہا ادا کرنا ہوگا۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے کہ چلو ایک جان تو چلی گئی، دوسری تو نہ جائے۔ قاتل کو معاف کر دیا گیا تو وہ اس کے لیے تخفیف ہے، آسانی اور رحمت ہے، البتہ وہ خوب بہا بلڈ منی کو ادا کرے مقتول کے ورثاء کو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارے بھئی معاف کر دیا، خوب بہا لے لیا، اب تو قاتل سے دشمنی نہ کرو، یا قاتل کو معافی دی جا رہی مقتول کے ورثاء کی طرف سے تو وہ لے تو لال نہ کرے بلکہ ادا کرے خوب بہا کو، زیادتی کوئی بھی نہ کرے۔ فرمایا کہ جو اس کے بعد بھی زیادتی جس نے کی فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو ہوا معافی کی گنجائش کا معاملہ، لیکن جہاں معافی کا معاملہ نہیں ہے وہاں قصاص کا حکم لاگو ہوگا۔ جرم ثابت ہو جائے تو وقت کی اتھارٹی کے تحت ایگزیکیوشن کا معاملہ ہوگا، قاتل کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ اس حکم کو قصاص کا حکم کہا گیا ہے، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اگلی آیت کریمہ میں۔ ارشاد ہوا
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ کیا زندگی ہے؟ اگر اس سزا کا نفاذ کا فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے اور لوگوں کو معلوم ہے تو لوگ قتل کرنے سے بچیں گے، جان بچ گئی نا۔ اور اگر جس نے قتل کیا اس کو سزا دی جائے گی اور علی الاعلان سزا دی جانی چاہیے تو کروڑوں لوگوں کو عبرت ہوگی، کوئی قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، زندگی مل جائے گی۔ ہاں کہ نہ؟ جی آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان کو قاتلوں سے، لٹیروں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بڑی ہمدردی، بیچارہ قتل ہو جائے گا، بیچارے چور کے، بیچارہ چور، بیچارہ قاتل، جس کو قتل کیا اس کے ورثاء کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں، جس کا مال لوٹا تمہیں اس کا کوئی پاس نہیں۔ آج عجیب لوگ ہیں جن کو ظالموں، جابروں، چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں سے ہمدردی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگانی ہے، اور لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ اور یہ نہ ہو تو پھر دشمنیوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، آج اس نے اس کو قتل کیا، وہ اس کا بھائی اس کو قتل کرے گا، اس کا چچا اس کو قتل کرے گا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ رہے گا۔ نہیں، قصاص کے حکم میں کیا ہے؟ زندگانی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ یہاں بچنے سے مراد قتل و غارت گری سے اور تباہی سے بچ سکو۔ اگلی آیت کریمہ میں وصیت کے تعلق سے ایک حکم آ رہا ہے، البتہ وہ منسوخ ہے کیونکہ بعد میں ناسخ حکم آ چکا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اولین حکم وصیت کے بارے میں آ رہا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا معاملہ پیش آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر، معروف طریقے کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر، پرہیزگاروں پر۔ کیا مطلب؟ بھائی وصیت کر جاؤ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا قرآن پاک میں بھی تدریجاً کچھ احکامات آئے اور اہل علم مفسرین نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت سے متعلق احکامات آ گئے۔ والدین کا حصہ کیا ہوگا، اولاد کا حصہ کیا ہوگا، شوہر کا حصہ کیا ہوگا، بیوی کا حصہ کیا ہوگا، بہن بھائیوں کا حصہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ حصے مقرر فرما دیے۔ تو اب یہ حکم منسوخ ہے، یعنی یہ ایبروگیٹڈ ہے، اور وہ حکم ناسخ ہے، النساء آیت نمبر 11 اور 12۔ تو ورثاء کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ ہاں، حدیث مبارک میں بخاری شریف کی بھی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر وارث کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اور 1/3 مال تک، 1/3 آف جو بھی مال بچا ہے چھوڑے جا رہے شخص، 1/3 مال کے حد تک وصیت ہو سکتی ہے اور غیر وارث کے لیے۔ باقی مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے، اور جو موقع ایسا آئے تو علماء سے ہمیں مسائل سیکھ لینے چاہیے۔ فرمایا کہ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین کے لیے۔ ہاں، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا۔ وصیت کرنے والا صحیح وصیت کر گیا، بعد میں کسی نے گڑبڑ کی ہے تو جو گڑبڑ کر رہا ہے، رد و بدل کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، وہ ذمہ دار و گنہگار ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پس جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کرا دے ان کے درمیان تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کوئی طرفداری کر دی، جانبداری برتی، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اور ایک شخص محسوس کرتے تو ظلم ہو گیا، تو وہ ورثاء کو جمع کرے، باہمی مشاورت کرے، اصلاح کا پہلو سامنے رکھے، اور جو زیادتی کا پہلو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس صورت میں اگر وصیت کو بدلا جاتا ہے، کیوں؟ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور اگر مشاورت کے ساتھ اصلاح کی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے، اور یہ 23واں رکوع بڑا منفرد ہے۔ یہاں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، اس کی حکمتیں اور کچھ احکامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک میں نماز، زکوٰۃ اور حج، عمرہ، قربانی، ان عبادات کا ذکر جا بجا آیا ہے، لیکن ماہ رمضان کے فرض روزے اور اس سے متعلقہ امور کا بیان اسی ایک مقام پر رکوع نمبر 23 میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے،
بھائی روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے جی، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں مشقت والی جو تم پر لازم کی گئی، تم سے پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، انہوں نے بھی رکھا، تم بھی رکھو۔ حکمت کیا بتائی گئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ قرآن پاک کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ روزے سے کیا ملے گا؟ تقوی، روزہ رکھ کر تقوی حاصل کرو تب قرآن پاک سے ہدایت ملے گی۔ سبحان اللہ، روزہ رکھ کر تقوی پیدا کرو تو کوالیفائی کرو گے ٹو گیٹ دا گائیڈنس فرام دا ہولی قرآن۔ اللہ اکبر۔ تو تقوی کیا ہے؟ خوف خدا کا دل میں ہونا، اور ساتھ پردوں میں بھی ہوں، روزے کی حالت میں کھاتے ہیں پیتے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، چپکے سے کھاتے نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اچھا روزے میں حلال چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا زوجین کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے حرام کو تو چھوڑ دو۔ یہ ہے جو تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو روزے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ہاں روزے کی فرضیت بھی گریجولی آئی۔ مشہور رائے جو مفسرین نے بیان فرمائی اس کے مطابق اول ہر مہینے میں 3 روزے لازم کیے گئے اول، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر آیت نمبر 185 میں بعد میں آئے گا۔ تو اول ہر مہینے کے 3 روزوں کی فرضیت لازم کی گئی، اور اس میں بھی کچھ رعایتیں عطا کی گئیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں اور روزہ مراد نہیں رکھنا چاہ رہے، ایک نادار کو کھانا کھلانا ہوگا فدیے کے طور پر۔ یہ ایک رائے کے مطابق ترجمہ جو امت کے اکثر علماء نے ترجمہ و تشریح کی ہے۔ اول یہ آپشن تھا کہ اچھا روزہ نہیں رکھ رہے چلو فدیہ دے دو، لیکن آگے ترغیب دلائی گئی کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ آگے رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت آیا چاہتی ہے۔ فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو ایک آپشن شروع میں دیا گیا، لیکن ترغیب دلائی گئی روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ ابھی ہر مہینے 3 ہے، بعد میں پورے 1 مہینے کے روزے آ رہے ہیں، اور وہ کون سا مہینہ؟ اگلی آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اب رمضان کے روزوں کا بیان ہے فرضیت کے اعتبار سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اور فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام۔ سارے مہینے اللہ کے رمضان افضل کیوں ہے؟ قرآن پاک اس میں نازل کیا گیا، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے روشن دلائل بھی ہیں، اور یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی ضروری ہے، جیسے اللہ کے فضل سے ہم قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے تعلق سے بسر کر رہے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کہ تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھیں۔ اب فرضیت آ گئی، اب یہ نہیں کہ ہاں ہٹے کٹے بھی ہو، کھاتے پیتے بھی تو چھوڑ دو، نہیں، اب تو روزے ہی رکھنا پڑیں گے۔ ہاں دین فطرت ہے، ایک آسانی اب بھی ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ بیماری ایسی کہ نقصان کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھ جائے گی، جان کو خطر، چھوڑ دو، سفر مشقت والا ہوتا ہے، بعد میں قضا کرنا ہوں گے۔ اور ایسی خواتین کے جو مخصوص ایام کے معاملات ہیں، یا پریگننسی کا معاملہ، بچے کو فیڈ کرانے کا معاملہ، تفصیل ہے، ان کے لیے بھی گنجائش بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، آسانیاں عطا کی گئیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا تو سارے سال کے روزے فرض کر دیتا، 1 مہینے کے فرض کیے، اس میں بھی بیماری، سفر اور دیگر امور کے اعتبار سے آسانی عطا کی گئی۔ البتہ یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں، بہت اہم بات، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ ماہ رمضان میں سفر بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے، بعد میں گنتی پوری کرنا یہ مشقت والی عبادت ہے، پوری کرائی جا رہی گنتی کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ قرآن جیسی عظیم نعمت ملی، قرآن جیسا عظیم کلام ملا، اس ماہ مبارک میں ملا، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ کچھ آیات اور ہیں، آئندہ کی نشست میں اس سے متعلق گفتگو مزید ہمارے سامنے آئے گی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے اس محفل کا اختتام کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔